یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیریٹیو فقہ میں ہم کتاب الصلاح کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اس میں بھی خاص طور پہ نماز کی سنتوں کی بات. نماز میں ایک تو نماز کی سنتیں وہ ہیں نا کہ مطلب یہ فرائض ہیں، ٹھیک ہے، مطلب صبح کے 2 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، 4 فرض ہیں ظہر کے، اور مطلب پہلے 4 سنتیں ہیں، بعد میں 2 سنتیں. ہم ان سنتوں کی بات نہیں کر رہے، ہم نماز کے اندر کی سنتوں کی بات کر رہے ہیں، جسے ہم مستحبات بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو کہ ریکمینڈڈ ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ مندوبات بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ ذرا مشکل ٹرمز ہیں، اسٹوڈنٹس کو یا عام پبلک کو سمجھ ہی نہیں آتی. آپ اس کو مستحب کہیں گے، وہ تو مستحب اتنی بھاری بھرکم اصطلاح، تو بہتر ہے ٹرمز وہی استعمال کرنی چاہیے کہ جو آسان ہو، جو سمپل ہو، ٹھیک ہے. تو مستحب کو ہی سنت بھی کہہ دیتے ہیں، اسی کو مندوب بھی کہہ دیتے ہیں. تو نماز کے اندر یعنی سنت میں مطلب یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو کہ فرض نہیں ہے، اوبلیگیٹری نہیں ہے. تو نان اوبلیگیٹری کو جو ہے وہ سنن کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو تکبیرات انتقال یعنی ایک رکن سے جب آپ دوسرے رکن میں جاتے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہیں عام طور پہ، ٹھیک ہے. اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں. انتقال منتقل ہونا، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا، تکبیر اللہ اکبر کہنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہر جھکتے وقت اور ہر اٹھتے وقت اور ہر بیٹھتے وقت اور ہر کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہتے تھے. نماز میں قیام سے آپ رکوع میں جھکے، رکوع سے آپ اٹھے، قومی کی حالت میں صرف تکبیر نہیں ہے، یا قومے سے سجدے میں جاتے ہوئی. اس کے علاوہ سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھے، ٹھیک ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے، یا ایک رکعت سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا قیام سے رکوع میں گئے، تو ہر جگہ پہ کیا ہے؟ تکبیر ہے. ان کو کہتے ہیں تکبیرات انتقال. امام ترمذی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تابعین، سب سے جو ہے یہ تکبیرات انتقال ثابت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع زمانے میں یہ کیوں اتنا اصرار کیوں کیا جا رہا ہے کہ جی تکبیرات انتقال ثابت ہیں، ثابت ہیں. صحابہ بھی کرتے تھے شروع زمانے میں ہی، اوائل اسلام میں ہی لوگوں نے اس پہ عمل ترک کر دیا تھا، یعنی اونچی آواز سے تکبیر نہیں کہتے تھے، یہ سنت ترک ہو چکی تھی. تو اس کا دوبارہ احیاء ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، پھر جب رکوع میں جاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، پھر جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، اور پھر آپ اپنی جو پشت تھی اس کو بالکل سیدھا کر لیا کرتے تھے. پھر آپ ربنا لک الحمد کہتے تھے سجدہ کرنے سے پہلے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاتے تھے، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے پھر تکبیر کہتے تھے، پھر جب آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور پھر سجدے میں جاتے تھے تو پھر تکبیر کہتے تھے. اسی طرح کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رکعت میں تھا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی یہاں تک کہ آپ دنیا سے جدا ہو گئے. یعنی تکبیرات کو انہوں نے اہتمام سے بیان کیا. کیوں اتنے اہتمام سے بیان کیا؟ کیونکہ اس کی پریکٹس ختم ہو چکی تھی. لوگ اور خاص طور پہ ائمہ بھی اونچی آواز سے تکبیر نہیں کہا کرتے تھے. خاص طور پہ بنو امیہ کے ٹائم پیریڈ میں یہ ترک کیا جا چکا تھا. تو اس لیے بعض صحابہ پھر اس پہ زور دینا شروع ہو گئے کہ یہ سنت کہیں ترک ہی نہ ہو جائے. بالکل ہی. اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ عنہ. تو اکرمہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں نے ظہر کی نماز جو ہے وہ ایک صاحب کے پیچھے پڑھی اور وہ مجھے بڑا ہی بیوقوف امام معلوم ہوا ہے. اس نے کوئی 22 تکبیریں کہہ دی ہوں گی نماز میں، 22 مرتبہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے. تو سجدے میں جاتے ہوئے بھی تکبیر کہہ رہا ہے، جب سجدے سے سر اٹھا رہا ہے پھر بھی تکبیریں کہی جا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دیکھو یہ ابو القاسم کی نماز ہے، جسے تم بیوقوف امام کہہ رہے ہو وہ بیوقوف نہیں ہے، لوگوں نے سنت ترک کر دی ہے. ٹھیک ہے. سمجھتے ہیں کہ بنی امیہ کے خلفاء جو ہیں اور تب ابن عباس جو ہیں وہ حیات تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ حیات تھے نا. تو
کیونکہ اب 61 میں تو ان کی شہادت ہوئی ہے نا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی 61 میں. ٹھیک ہے سر پھر انتقال کا معلوم کیسے ہوتا تھا؟ جی دیکھ کے مشاہدے سے. سجدے سے تو اوپر. ہاں بس وہی ہے. لوگ حرکت سے، انسان کی حرکت کی آواز ہوتی ہے. ہاں حیات الرکوع، رکوع کی حیت. ٹھیک ہے تو رکوع میں کیا ہے کہ انسان نے جھکنا ہے اور اس طرح سے جھکنا ہے کہ اس کی کمر کا جو لیول ہے بالکل سیدھا ہو اور اس کا جو سر ہے وہ بھی اس کی کمر کے لیول پر ہو، نہ سر اونچا ہو اور نہ سر نیچے ہو. ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا، مطلب سر کا لیول برابر ہو، اونچا اور نیچے بھی نہیں کرنا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا سر اونچا کر لیتے ہیں، کچھ بہت ہی جھکا لیتے ہیں، یہ نہیں کرنا، بالکل کمر کے لیول پر ہو سر. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لینا. یہ چیز ہمیں سنت میں ملتی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کم از کم کتنی دیر تک رکوع کی اس حیت میں رہے، یعنی یہ جو مکمل حیت ہے اتنی دیر تک کہ جس میں ایک مرتبہ تسبیح کہی جا سکے، جیسے کہ سبحان ربی العظیم. یہ نہیں کہ گیا اور ٹچ کیا اور پھر ہاتھ لگا کے، جیسے کوئی ریس لگی ہوتی ہے نا، دوڑے ہوتے ہیں نا، بس ٹچ کیا اور چلیں جی. اس کی کوئی دلیل ہے کہ ایک مرتبہ کم سے کم اتنا ٹائم ہے سبحان اللہ؟ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، کیا کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دلیل ہے. نہیں ہم لازم کی بات کر رہے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو آگے آ رہا ہے. لازم کتنا ہے جس سے رکوع ادا ہو جائے. ٹھیک ہے لازم کیا چیز ہے جس سے رکوع کا فرض پورا ہو جائے، اس کی ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں. آپ وسلم کا تو رکوع لمبا ہوتا تھا، اتنا تو پھر کوئی بھی نہیں کر رہا. سیدھی سی بات ہے، جتنا لمبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سجدہ ہوتا تھا تو وہ کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. لیکن نمازیں تو سب کی ہو رہی ہیں نا، یہ بات. جی حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ انہوں نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے وجود سے جدا کیا. ٹھیک ہے یہ جیسے رکوع میں نا یہ نہیں کرنا اس طرح سے. ٹھیک ہے اس کو علیحدہ رکھنا ہے، ایسے جدا کر کے رکھنا ہے. یعنی اپنے جو بازو ہیں یہ جگہیں جو ہے وہ اپنے پہلوؤں کے ساتھ جوڑنی نہیں ہے، علیحدہ رکھنی، اٹھا کے رکھنی. اور اپنے دونوں ہاتھوں کو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھا اور اپنی انگلیوں کو انہوں نے پھیلا لیا، یعنی جیسے گھٹنوں کو جیسے آپ پکڑ لیتے ہیں مضبوطی سے. اور پھر انہوں نے کہا حضرت عقبہ بن عامر نے کہ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. یعنی رکوع کر کے دکھاتے تھے، باقاعدہ صحابہ کرام سکھاتے تھے یہ چیز. ابو حمید کی روایت میں بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور آپ کا رکوع بہت معتدل تھا. نہ آپ نے اپنے سر کو اوپر کیا، نہ آپ نے اپنے سر کو نیچے کیا، بالکل لیول پہ تھا، کمر کے لیول پہ. اور آپ نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے، ایسے جیسے آپ نے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے انگلیاں پھیلا کے جیسے پکڑ لینا گھٹنوں کو. مسلم کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو اپنا سر اٹھاتے بھی نہیں تھے، جھکاتے بھی نہیں تھے، بلکہ بین آپ کا سر ہوتا تھا. حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم جب رکوع کرتے تھے تو اگر مطلب آپ کے اس کمر مبارک کے اوپر کوئی پانی کا پیالہ رکھ دیا جاتا تو وہ نہ گرتا. ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل کمر جو ہے وہ گردن اور سر کی سیدھ میں ہوتی تھی. اس کو اعتدال کہتے ہیں. رکوع کے اندر ذکر کرنا، ایک ہے رکوع کرنا فرض ہے، ایک ہے رکوع کی حیت. تو رکوع کی حیت کیا ہے؟ سنت ہے. اب آپ سمجھیں، مطلب مثال کے طور پہ رکوع میں اس نے سر اوپر کر لیا، نیچے کر لیا، یعنی سنت حیت اختیار نہیں کی. رکوع میں اس نے انگلیاں جوڑ لیں، پھیلا کے نہیں رکھیں، تو رکوع تو ہو گیا نا. تو رکوع کی حیت سنت ہے، رکوع فرض ہے. رکوع رہ گیا تو نماز نہیں ہے. رکوع کی حیت اگر رہ گئی تو ثواب کم ہو گیا کہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت اس نے ترک کر دی. ٹھیک ہے تو نیکسٹ کیا ہے؟ ہم نماز کی سنتوں کا بیان پڑھ رہے ہیں نا. رکوع میں ذکر، ایک رکوع کی حیت ہے، یہ علیحدہ سنت ہے. رکوع میں ذکر کرنا یہ علیحدہ سنت ہے.
تو سبحان ربی العظیم، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں فسب بسم ربک العظیم، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو، یعنی اس آیت کو کیا کرو، اپنے رکوع میں رکھ لو، یعنی اس آیت میں جو حکم ہے اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو، کیونکہ آیت میں حکم کیا تھا، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، عظیم رب کی، تو اب اس سے یہ تسبیح نکالی گئی سبحان ربی العظیم، اور یہ رکوع میں رکھ لی گئی۔ اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، سبحان ربی العظیم یہ صحیح روایت سے ثابت ہے۔ کچھ اور دعائیں یا اذکار ہمیں ملتے ہیں رکوع کی حالت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ان میں سے ایک حضرت علی سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے اللہم لک رکعت و بک آمنت، یا اللہ آپ کے لیے میں جھک گیا، آپ پہ میں ایمان لے کے آیا، ولک اسلمت، آپ کے لیے میں فرما بردار، انت ربی، آپ میرے رب، خشع سمعی و بصری و مخی و عظمی و مستقلت بھی قدمی للہ رب العالمین، میرے کان، میری آنکھیں، میری ہڈیاں، میرا دل و دماغ اور میرا وہ وجود جس کے اوپر میں کھڑا ہوں، یعنی میرے قدم، سب اللہ کے سامنے جھک گیا، جو رب العالمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں یہ دعا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ٹھیک ہے، اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی گئی ہے کہ اللہ فرشتوں کا اور روح الامین کا رب ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے حضرت عوف بن مالک سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، ٹھیک ہے، اللہ کی بادشاہت، ملکوت، اس کا بیان ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں سبحان ربی العظیم کے ساتھ، یا اس کے جگہ پہ بھی آپ ان اذکار کو رکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور آپ یہ قرآن کے حکم کی وجہ سے کرتے تھے، یہ تاول القرآن، یعنی شروع میں یہ آیات آئی نا سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر آپ نے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی۔ لیکن جب سورہ نصر کی آیات نازل ہوئی فسبح بحمد ربک واستغفر، تو وہاں تسبیح کے ساتھ استغفار کا بھی ذکر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کے ساتھ استغفار کو بھی ملا لیا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اس میں تسبیح بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر معمول یہی تھا کہ رکوع سجود میں آپ یہ دعا کرتے تھے جس میں تسبیح پلس استغفار ہوتا تھا۔ ہاں، ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو رکوع ہو جاتا ہے، کم از کم ایک دفعہ، ٹھیک ہے، 3 دفعہ کے لیے ریکمینڈڈ ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، قوما کے اذکار، ٹھیک ہے، رکوع سے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اسے قوما کی حالت کہتے ہیں، اس کے اذکار، سمع اللہ لمن حمدہ، جب رکوع سے کھڑا ہوگا تو کیا کہے گا، سمع اللہ لمن حمدہ، امام ہو یا مقتدی ہو۔ امام شافعی کا مسلک یہی ہے کہ امام بھی دونوں کلمات کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور مقتدی بھی دونوں کلمات کہے گا، جی امام شافعی کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں کیا ہے کہ امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے۔ باقی جو 2 امام ہیں، امام مالک اور امام احمد، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور مقتدی صرف کیا کہے گا، ربنا ولک الحمد۔ 3 موقف ہیں، زیادہ بہتر موقف امام شافعی کا معلوم ہوتا ہے کہ امام بھی دونوں کلمات کہے، مقتدی بھی دونوں کلمات کہے۔ جب منفرد ہے، اکیلا ہے، پھر تو دونوں کلمات کہے گا نا، اصل مسئلہ جماعت کی نماز کا ہے۔ ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد، دونوں طرح سے،
रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, 3 तरह से। तो यहाँ रवायतों में क्या है कि हज़रत अबू हुरैरा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े होते थे तो क्या कहते थे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे, रब्बना वलकल हम्द, यानी इमाम के लिए तो दोनों कलिमात साबित हो गए। ठीक है। और सही बुखारी की रवायत में हज़रत अनस से कि जब इमाम कहे समी अल्लाहु लिमन हमीदा तो तुम क्या कहो, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम जवाब में अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहो, यानी मुक्तदी के लिए ये कलिमात साबित हो गए। अच्छा, इसको दलील बना लिया इमाम अबू हनीफा ने कि इमाम ये कहे तो तुम ये कहो। बात समझ रहे? तो इमाम ने ये कलिमात कहने हैं और मुक्तदी ने वो कलिमात कहने हैं। लेकिन एक दूसरी रवायत में हमें ये मिलता है कि नहीं, इमाम यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहा और उसके बाद रब्बना वलकल हम्द भी कहा। तो ये दलील बना ली किन्होंने, इमाम अहमद ने और इमाम मालिक ने, कि इमाम दोनों कलिमात कहेगा। और दूसरी रवायत से ये मालूम हुआ कि मुक्तदी दूसरा कलिमा कहेगा। ठीक है। लेकिन इमाम शाफी ने कहा कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। यहाँ ये जो कहा जा रहा है ना कि अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये तो मुक्तदी कहेगा, लेकिन साथ में मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहेगा। क्यों? क्योंकि आप सल्लम ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज़ पढ़ता देखते हो वैसे नमाज़ पढ़ो। तो इसलिए आप सल्लम ने अगर वो कलिमात कहे तो मुक्तदी भी आपकी इक्तदा में वो कलिमात कहेगा ताकि उसे सुन्नत की इत्तिबा हासिल हो जाए। तो इमाम शाफी ने इस तरह से उसकी दलील बना ली। तो यहाँ 3 किस्म के मौक़िफ़ हैं कौमा के अस्कार में। ठीक है। एक और रवायत में है, साहबा कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे तो आप सल्लम ने जब रुकू से सर उठाया तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा। तो आपके पीछे एक शख्स था जिसने ये कलिमात कहे, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि किसने ये कलिमात कहे? तो उस शख्स ने कहा कि जी मैं। तो आप सल्लम फरमाया कि मैंने 30 से ज़्यादा फरिश्तों को देखा जो इन कलिमात को लिखने में जल्दी कर रहे थे, यानी हर एक की ख्वाहिश थी कि ये कलिमात लिखने की सआदत उसे हासिल हो। तो इसलिए दुआ में जो है वो कोई बिदत नहीं है, दुआ में कोई बिदत नहीं है। अगर दुआ में बिदत होती तो ये सबसे पहली बिदत थी। अब बात समझ, ये सबसे पहली बिदत थी। तो ये भी है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में वो मसला ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकरीर और तस्वीब हासिल हुई है वो तो कब हासिल हुई है? इस अमल के बाद, नमाज मुकम्मल करने के बाद। नमाज मुकम्मल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर और तस्वीब हासिल हुई है कि हाँ ये ठीक कलिमात कहे हैं। ऐसा मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मौजूद है। नहीं, हाँ, मेरा जो पॉइंट है उसको भी समझे ना, वो जो है वो फ़िकी नुक्ते नज़र से उसको देखें कि जब तक वो बंदा नमाज की हालत में है तो क्या वो हालत बिदत में है? अभी तक तो उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर और तस्वीब हासिल नहीं हुई, उसने तो वो कलिमात कह दिए। बाद रवायतों में ये भी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो वो डर गया। ठीक है। तो नमाज की हालत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर और तस्वीब हुई है। तो ऐसा नहीं है, दुआ के अंदर कोई सख्ती नहीं, दुआ आप कोई सी भी मांग सकते हैं। बाद रवायतों में वाज़ तौर पे मौजूद है कि तशहुद की हालत के हवाले से कि फिर उसके बाद जो चाहो अल्लाह से मांगो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आप सल्लम जब रुकू से सर उठाते थे तो ये दुआ मांगते थे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। इसमें ज़ुबान की कोई कैद है? हाँ, ज़ुबान की कैद है, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कि अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने अल्लाह की तारीफ़ बयान की, और ए हमारे परवरदिगार तमाम तारीफ़ें आपकी, मिला समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, अल्लाह की कितनी हम्द व सना कि उससे ज़मीन भर जाए, उससे 7 आसमान भर जाए,
اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان کی خلا ہے وہ سب بھر جائے، یعنی اللہ آپ کی اتنی تعریف، اتنا آپ کا شکر. وَمِلَا مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بات، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی سپیس بچ گئی ہے جو اللہ کے علم میں ہے، ہمیں تو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، آپ وہ کہتے تو ہیں ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے، ایک سے زیادہ کائنات ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ اس کے علاوہ بھی کچھ بھرنا ہے تو وہ بھی بھر دیں. یعنی مبالغہ ہے اللہ کی تعریف میں، حمد و ثنا میں، تسبیح میں، تحلیل میں مبالغہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اکثر مبالغہ ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس لائق بھی ہے کہ ہم اس کی تعریف میں مبالغہ کریں. ایک اور روایت میں یہ الفاظ اس طرح سے اللہم ربنا لک الحمد ملا السماوات و ملا الارض و ملا ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد. اللہ بہت زیادہ حقدار ہے اس کا جو بندے نے اس کی تعریف بیان کی، وہی تو اس تعریف کا حقدار ہے. وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، ہم سب آپ کے غلام. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کہ اللہ آپ جو دینا چاہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جو آپ روکنا چاہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور آپ کی بزرگی کے مقابلے میں کسی کی بزرگی، آپ کی بڑائی کے مقابلے میں کسی کی بڑائی کو فائدہ دینے والی نہیں. تو قومہ کی اذکار ہیں، یہ اذکار ہم یاد کریں جو نماز کی کتابوں سے، اور اس کو نمازوں میں اپنی لے کر آئیں. چلیں جی، نیکسٹ کیا ہے؟ قومہ سے سجدے میں جانے کی جو کیفیت ہے. ٹھیک ہے، تو جمہور یا میجورٹی یہ کہتی ہے کہ آپ نے پہلے گھٹنے رکھنے ہیں. مطلب اب یہ کیفیت کی بات ہو رہی ہے نا کہ قومہ سے سجدے میں کیسے جانا ہے آپ نے. تو زمین پہ پہلے آپ نے گھٹنے رکھنے ہیں یا زمین پر پہلے آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں؟ تو میجورٹی یہی کہتی ہے کہ زمین پہ پہلے آپ نے کیا رکھنے ہیں؟ گھٹنے رکھنے. تو جب آپ اٹھیں گے تو پھر پہلے کیا اٹھائیں گے؟ ہاتھ. جو کہتے ہیں پہلے گھٹنے رکھنے ہیں پھر زمین پہ ہاتھ رکھنے ہیں، تو جو آخر میں رکھیں گے وہی اس حساب سے پہلے اٹھائیں گے، یعنی پہلے ہاتھ اٹھائیں گے پھر اس کے بعد گھٹنے اٹھائیں گے. تو میجورٹی کا موقف یہی ہے. لیکن امام مالک کا اور اہل الحدیث کا موقف یہ ہے کہ پہلے کیا رکھنا ہے؟ پہلے ہاتھ رکھنا. تو امام ابو حنیفہ اور آپ کہہ لیں کہ جی امام احمد کا موقف یہ ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں پھر ہاتھ رکھیں. ٹھیک ہے، اور امام مالک کا موقف کیا ہے کہ پہلے آپ نے ہاتھ رکھنے پھر آپ نے گھٹنے رکھنے. امام شافعی کا موقف بین بین ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی امام احمد اور اسی طرح سے اصحاب الرائے یعنی احناف کی رائے یہی ہے. ٹھیک ہے، اور عام فقہا کی رائے بھی یہی ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ رکھے. کیونکہ وائل بن حجر کی روایت میں کیا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو اپنے گھٹنے جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے. گھٹنے پہلے رکھتے تھے، ہاتھ بعد میں رکھتے تھے. اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ اپنے ہاتھ پہلے اٹھاتے تھے. رفع یدیہ قبل رکبتیہ، اپنے گھٹنوں سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ اٹھا لیتے تھے. دوسرا قول امام مالک کا اور محدثین کا ہے، اور اہل الظاہر میں سے ابن حزم بھی اس طرف گئے. ٹھیک ہے، کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے. ٹھیک ہے، تو امام اوزائی سے ہے کہ میں نے صحابہ، یہ تابعین میں سے ہیں، کہ میں نے لوگوں کو دیکھا یعنی صحابہ کو کہ وہ پہلے اپنے ہاتھ رکھتے تھے پھر گھٹنے رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اس میں ایک اور روایت سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ نماز میں ایسے نہ بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ایسے جا کے نیچے ہاتھ نہ رکھو، اونٹ کی طرح نہ بیٹھو. لیکن نہیں، وہ اس سے استدلال بنتا نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے نا کہ جیسے دھڑم سے جا کے نا سیدھا ہاتھ کے بل زمین پہ گرے، یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے وہ اونٹ کیا کرتا ہے، وہ اپنے گھٹنے جو ہے وہ ایک دھڑم سے گراتا ہے نا، ایسے نہیں. تو جو آرام سے جا رہا ہے اور اس نے ہاتھ صرف پہلے ٹچ کر لیے، یہ مراد نہیں. ہاں، ایک دم سے گرے گا ہاتھوں کے بل زمین پہ سجدے میں جاتی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ اونٹ کی طرح گرنا ہوگا. تو یہ استدلال جو ہے نا بہتر معلوم نہیں ہو رہا اس روایت سے. امام شافعی کا موقف کیا ہے؟ امام شافعی نے جو ہے وہ ایک قول تو ادھر سے لے لیا کہ جب آپ نے جانا ہے سجدے کی حالت میں
تو پھر آپ نے پہلے جو ہے وہ اپنے گھٹنے رکھنے ہیں. سجدی کی حالت میں جانا ہے تو پہلے آپ نے گھٹنے رکھنے ہیں. لیکن جب آپ نے اٹھنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاں، دوسری طرف دوسروں کا قول لے لیا. جی جی، روایتیں تو ساری صحیح ہیں. یہ بات زیادہ اتھینٹک نہیں ہوگی بات مجرد ہاں صحابی کی بات ہے، لیکن دوسری بھی امام موزائی جو نقل کر رہے ہیں وہ بھی صحابہ سے نقل کر رہے ہیں. تو کہنا یہ چاہیے کہ مسئلے میں وسعت ہے، جس طرح سے بھی کر لے. مسئلے میں وسعت ہے، جس طرح سے بھی کر لے. کیونکہ ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے نماز شروع کی ہے نا، یعنی تکبیر کہ تکبیر کہتی ہے آپ نے پہلے تکبیر کہنی ہے یا ہاتھ اٹھانے ہیں، یا ایک ساتھ ہاتھ اٹھانے ہیں، یا ہاتھ پہلے اٹھانے ہیں تکبیر بعد میں کہنی ہے. تو تین کی آپشن تقریباً چلی جا رہی ہے. بہت کم معاملات ایسے ہیں کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہاں ایک ہی آپشن. جیسے اب دیکھیں نا، ہاتھ میں ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی رکھ لیں، یہ بھی آتا ہے. کلائی کو پکڑ لیا، بازو کے اوپر بازو رکھ لیا، یہ بھی ہمیں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہاتھ اٹھانے کا معاملہ تھا تو ہم نے کہا تھا کندھوں کے برابر اٹھا لے، کانوں کی نیچے کی لو کے برابر اٹھا لے. یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ہمارے یہاں یہ مسائل تو زندگی موت کا مسئلہ بنا ہے، اتنی شدت اختیار کر چکی ہے. ہاں نہیں، روایتیں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، ایک سے زیادہ روایتیں ہوتی ہیں. اور عام طور پہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیفیتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. ٹھیک ہے. وہ شاید اس لیے منقول ہیں کہ اگر وہ اتنا اسٹرکٹ ہو جاتا معاملہ کہ ایک ہی کیفیت ہوتی تو بندے کے لیے شاید اس کو فالو کرنا مشکل ہو جاتا. ہاتھ باندھنے والی کیفیت تقریباً اس کے اندر مارجن نہیں آ رہا نا، وہ کس جگہ باندھنے والے کا کہ وہ زیادہ یہی ہے کہ ہاتھ نیچے تھوڑا سا باندھنا. جی جی جی، باقی ہر ایک کے اندر وسعت ہے. جی. جیسے سورہ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ ایک بین قول ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ مارجن ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ آپ جہری میں بھی پڑھیں یا صرف سری میں پڑھیں. ٹھیک ہے. تیسرا جو قول ہے کہ سری میں بھی خاموش رہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کم از کم 2 اقوال میں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک رائے ہے. امام شافعی کی رائے وہی ہے، لیکن امام احمد اور امام مالک کی رائے یہ ہے کہ جہری نمازوں میں نہیں پڑھنی چاہیے. شیخ البانی بھی یہی کہتے ہیں. ٹھیک. تو ہاں، علامہ البانی کی رائے یہی ہے اور بڑے ائمہ کی رائے یہی ہے. ابن تیمیہ کی رائے یہی ہے. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اہل حدیث نہیں تھے. ٹھیک ہے. امام مالک اہل حدیث نہیں تھے، یا امام احمد بن حنبل اہل حدیث نہیں تھے، یا ابن تیمیہ اہل حدیث نہیں تھے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. حیت السجود، سجدے کی حیت، یعنی قومیں سے ایک تو یہ ہے کہ سجدے میں جانے کی حیت، پھر سجدے کی جو حیت ہے، ایک ہے سجدہ کرنا، وہ فرض ہے. ہم سجدے کی حیت کی بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو آپ نے اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھی، اپنی ہتھیلیوں کے درمیان. ہتھیلیاں دونوں سائڈ پہ تھیں اور یہ پیشانی ان ہتھیلیوں کے درمیان زمین پر تھی. تو پیشانی کو ٹچ کرنا ہے اور ہتھیلیاں دونوں سائڈوں پہ ہوگی. اور آپ نے اپنے جو بازو ہیں یہ پہلوؤں سے جدا کیے، ایسے سمٹ کے نہیں سجدہ کیا. ہاں، اناف نے یہ بات کہی ہے، بلکہ بعض دوسرے فقہا کے ہاں بھی ہے کہ جی عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس میں وہ کہتے ہیں جی سطر کی وجہ سے. لیکن سطر تو اس وقت ہے نا کہ جب وہ پبلک میں ہو. جب وہ گھر میں ہے تو اس کے سطر کا مسئلہ نہیں ہے. پبلک میں ہو تو چلیں ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس سمٹ کے نماز پڑھے، کبھی اس کو فرض پڑھنے پڑ گیا. لیکن گھر میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جب وہ گھر میں عام طور پہ اگر وہ اکیلی بھی ہے تو وہاں کوئی سطر کا، اب اللہ اور فرشتوں سے کیا سطر، وہ تو انسان ظاہری بات ہے واش روم میں بھی جاتا ہے، تو وہ کوئی بات مضبوط نظر نہیں آتی. اور صحیح روایتوں میں جو ہمیں بات ملتی ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ یہی ہے کہ سجدے کی وہی کیفیت ہے جو مردوں کی کیفیت ہے، عورتوں کی بھی وہی کیفیت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو بازوؤں کو علیحدہ رکھا اپنے وجود سے. ایک اور روایت میں ابو حمید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنی
پیشانی اور اپنی ناک زمین پر رکھتے تھے، پیشانی اور ناک دونوں لگانے، ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا نا کہ 7 اعضاء کے اوپر سجدہ ہے، ان میں سے ایک یہ چہرہ ہے. چہرے میں 2 چیزیں ہیں، پیشانی اور ناک، پھر 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 پاؤں ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ نے اپنے جو بازو ہیں وہ اپنے پہلوؤں سے جدا رکھے، اور آپ نے اپنے جو ہاتھ ہیں یہ کندھوں کے برابر رکھے. ہاتھ کندھوں کے برابر بھی ہیں اور بعض میں روایتوں میں کانوں کے برابر بھی ہیں. تو دونوں طرح کی کیفیتیں درست ہیں، یعنی کندھوں کے برابر ہاتھ ہو جائیں، یا یعنی جب آپ سجدی کی حالت میں ہیں نا، یا آپ کے کانوں کے برابر ہاتھ ہو جائیں. بعد نے اس میں تطبیق پیدا کر لی کہ اس طرح سے کر لیں کہ نیچے والا حصہ کندھوں کے برابر ہو اور یہ جو ہتھیلی ہے یہ کانوں کی لو کے برابر ہو جائے. ٹھیک ہے، تطبیق پیدا کر لیں کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے، لیکن کسی ایک کی طرف بھی چلے جائیں تو گنجائش موجود ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے اپنی انگلیاں پھیلا کے رکھیں، سجدے کی حالت میں اپنی انگلیاں ملا کے رکھنی ہیں، پھیلانی نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا. رکوع میں تو آپ نے گھٹنوں کو پکڑنا ہے نا، تو اس لیے انگلیاں پھیلانی. تو یہ روایت جو یہاں پہ لے کے آئے ہیں امام حاکم اور ابن حبان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو اپنی انگلیاں پھیلا لیتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تھے تو اپنی انگلیاں ملا لیتے تھے. نیکسٹ کیا ہے کہ سجدے کی حالت میں جو پاؤں کی انگلیوں کا رخ ہو وہ قبلہ کی طرف ہو. یعنی بعض لوگ سجدہ اس طرح سے کرتے ہیں نا کہ انگلیاں پیچھے کی طرف ہوتی ہیں، پاؤں کی انگلیاں پیچھے کی طرف ہوتی ہیں، نہیں، پاؤں کی انگلیاں آگے قبلہ کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھ زمین کے اوپر رکھتے تھے اور ہاتھوں سے زمین کو پکڑتے نہیں تھے. ٹھیک ہے، اور ہاتھ بالکل سٹریٹ زمین کے اوپر رکھتے تھے، اور آپ کی جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی تھی وہ قبلہ رخ ہوتی تھی. تو سجدے میں جو مقدار ہے، کتنی مقدار سجدے میں ہونی چاہیے؟ کم از کم 1 تسبیح. یہاں پہ بھی انہوں نے عام طور پہ فقہا نے یہی بات کی ہے کہ 1 تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ جیسی. جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی بات ہے یا رکوع کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکوع اور سجدہ تھا وہ کم از کم 10 تسبیحات کے برابر ہوتا تھا. حضرت انس سے روایت ہے، مطلب ان کو کافی لمبی عمر ملی تھی صحابہ میں سے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو. عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ بھی انہوں نے پا لیا. عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ 99 ہجری، مطلب پہلی صدی آپ سمجھیں کہ اپنے اینڈ پر تھی. تو حضرت انس یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کو جبکہ یہ خلیفۃ المسلمین تھے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ان کی نماز سے زیادہ کسی کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ نہیں دیکھا. مطلب اپنے زمانے کے لوگوں کی بات کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معاملہ کیا تھا؟ پھر لوگ ان کی نماز کو نوٹ کرتے تھے، تو وہ رکوع میں 10 تسبیحات اور سجدے میں بھی 10 تسبیحات پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ امام کو 10 تسبیحات نہیں پڑھنی چاہیے، نماز لمبی ہو جائے گی، کیونکہ جماعت کی نماز میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مریض بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں. اکیلے میں انسان 10 پڑھ لے یا جتنی مرتبہ مرضی پڑھ لے. یہ جو ہے کہ طاق اور یہ ہے، طاق بہتر ہے کیونکہ طاق اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن 10 تلک عشرۃ کاملہ، ٹھیک ہے، تو 10 کا عدد بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، وہ بھی روایتوں میں ہمیں ملتا ہے. نہیں، ہاں امام مالک حضرت انس کے بیٹے نہیں تھے. مالک بن انس ویسے ایک نام ہے، نہیں نام ان کا ہے مالک بن انس، لیکن ان کے جو والد ہیں امام مالک کے وہ صحابی رسول نہیں ہیں. ہاں صحابی رسول جی. دوسری چیز کیا ہے؟ تسبیح کے ساتھ دعا کرنا سجدے میں، خاص طور پہ اس کا بڑا حکم ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تم سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، فاکثروا فیہ من الدعاء، تو سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو.
جب اللہ کے زیادہ قریب ہو. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے. قرآن نہیں ہے رکوع میں سجدے میں، قرآن نہیں ہے. قرآنی دعاؤں کو بھی بہرحال بندہ اوائڈ کرے رکوع سجدے میں. ٹھیک ہے. ہاں رکوع میں تو تم اللہ کی تعظیم کرو، بڑائی بیان کرو، اور سجدے میں دعا کا اہتمام کرو، اور امید ہے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی سجدے میں کرو گے تو سجدے میں دعا اس کا اہتمام کا باقاعدہ حکم ہے، باقاعدہ حکم ہے. تو نمازوں میں اس کو شامل کرنا چاہیے دعا کو. سجدے کی دعا اپنی لینگویج میں بھی کری جا سکتی ہے؟ نہیں، جو دعائیں مسنون ہیں معصور ہیں وہی دعا کریں. یعنی قرآن کی آیات میں پڑھ سکتا لیکن وہ جو ہے دعائیں مسنون اور معصور جو دعائیں ہیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ ایک سجدہ وہ ہے جو نماز کے علاوہ ہے، سجدہ شکر ہے، اس میں آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں کر لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس میں اپنی زبان اس کو شامل نہ کریں، یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے. نوافل میں بھی نہ کریں. یعنی بس وہ تو ہے جو تک احادیث سے ثابت ہے جی، یعنی کہ ویسے ہم نے اس معاملہ کر دیا. ہماری کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ہمیں مسنون دعاؤں میں نہ مل جائے. سب یہ بھی مسئلہ ہے، بعض لوگ جو اکثریت لوگوں کی ہے انہیں عربی دعائیں نہیں آتی، تو یاد کر لیں. یہ تو سب سے بہتر یہی عمل ہے کہ یاد کر لیں. اگر عمر کے اس حصے میں ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے نا کہ نماز کے بعد مانگ لیں، یا نماز کے علاوہ سجدے میں مانگ لیں. ٹھیک ہے، نماز کے علاوہ سجدے میں مانگ لیں. حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب سجدہ کرتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے، اللہم لک سجدت و بک آمنت، یا اللہ میں نے آپ کے لیے سجدہ کیا، آپ ایمان لے کے آیا، ولک اسلمت، آپ کا فرما بردار، سجد وجہی للذی خلقہ فصورہ فاحسن صورہ فشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا کہ جس نے اس چہرے کی تخلیق کی اور بہت خوبصورت بنایا. اللہ نے اس چہرے میں سے کان نکال دیے، آنکھیں نکال دیں. ٹھیک ہے، مطلب جیسے وہ سنگ تراش ہوتا ہے نا، پتھر میں سے نکالنے سے مراد یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے وہ جو ہے وہ کوئی اپنا برتن نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی میں سے نکال لیا بہترین تخلیق کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے لیے یا پھر نماز کے اندر یا سجدے کی حالت میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ویمینی نورا وتحتی نورا واجعلنی نورا. یا اللہ میرے دل میں نور ڈال دے. نور سے مراد نور ہدایت. جہالت اصل میں کیا ہے؟ ڈارکنس ہے، اندھیرا ہے. تو اس میں روشنی، ہدایت کی روشنی، ایمان کی روشنی، ایمان کا نور تو میرے دل میں ڈال دے، میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں، میرے دائیں، میرے نیچے، خود مجھے جو ہے وہ میرے پورے وجود کو نور سے بھر دے. ٹھیک ہے، تو نور سجدہ تلاوت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، عام بھی ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا. تو اندھیرا تھا تو انہوں نے ٹٹولنا شروع کیا، تو حجرے کے ساتھ ہی مسجد تھی. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تہجد کی نماز میں تھے اور سجدے کی حالت میں تھے، اور یہ دعا کر رہے تھے، رب آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولا. یا اللہ میرے نفس کو اس کے حصے کا تقوی دے دے. یعنی میں تو متقی بننے سے رہا، آپ مجھے متقی بننے کی توفیق دے دیں. ٹھیک ہے، وزکیہ، یا اللہ آپ میرا تزکیہ کریں، یعنی میں تو اپنا تزکیہ کرنے سے رہا، آپ میرے مزکی مربی بن جائیں. انت خیر من زکا، آپ سے بہتر کون مزکی مربی ہو سکتا ہے. انت ولیہ و مولا، یا اللہ آپ ہی میرے والی وارث، آپ ہی میرے آقا، آپ ہی میرے بڑے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. میرے تمام گناہ معاف فرما دے، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے، اعلانیہ پوشیدہ سب. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مطلب
تہجد کی نماز میں سجدے میں یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں آپ کی رضا کے ساتھ آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں اب ظاہری بات ہے کہاں پناہ ملے گی؟ اللہ کی رضا۔ واعوذ بمعافاتک من عقوبتک، آپ کی سزا کے مقابلے میں آپ کی درگزر کی پناہ چاہتا ہوں۔ واعوذ بک منک، یا اللہ آپ کے مقابلے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ کے مقابلے میں تو کوئی پناہ نہیں نہ دے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ اگر پکڑنے پہ آ جائے تو کہاں پناہ لے گا؟ اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں آپ کی تو حمد و ثنا نہیں بیان کر سکتا، آپ خود ہی جیسے اپنی حمد و ثنا بیان کریں، بس سمجھیں میں نے ویسی بیان کر دی جیسی آپ کی خواہش ہے۔ مطلب ہم تو سمجھ ہی نہیں نہ سکتے، صحیح بات ہے، کہ اللہ کی کیا تعریف کریں۔ مطلب ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں اس طرح سے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت۔ تو آخر میں یہی جملہ کہہ دیا نا کہ یا اللہ آپ ہی اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، تو جو آپ سمجھتے ہیں بس سمجھے کہ میں نے اس کے مطابق حمد و ثنا بیان کر دی۔ یہ وہ آخری انتہا ہے جہاں کہ بندے کی بس ہو جائے، یعنی وہ مبالغے کے تمام صیغے استعمال کر لے اور اس کے باوجود سمجھے کہ یار نہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی، میرا ذہن تو یہاں تک ہی جاتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، ٹھیک ہے، جلسہ جسے کہتے ہیں۔ تو 2 سجدوں کے درمیان کس طرح سے بیٹھے گا؟ اپنے بائیں ٹانگ کے اوپر بیٹھے گا، بائیں پاؤں کے اوپر، اور دایاں پاؤں کھڑا کرے گا اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی، ٹھیک ہے، جس کو جلسہ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب سجدے سے اٹھتے تھے یعنی جلسے کی حالت میں جب آپ بیٹھتے تھے تو آپ اپنے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھتے تھے، بایاں پاؤں بچھا لیتے تھے، اس کے اوپر بیٹھتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے تھے۔ بخاری مسلم کی روایت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے کہ بندہ دایاں پاؤں کھڑا کر لے اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور بائیں کے اوپر بیٹھے، ٹھیک ہے، عام جیسے ہم جلسہ کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ہے۔ اچھا، ایک اور کیفیت ہمیں ملتی ہے، اس کو اقعاء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اقعاء۔ یہ بھی 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں اقعاء بھی کیا جا سکتا ہے۔ اقعاء محدثین اس کے قائل ہیں، ائمہ اربعہ قائل نہیں ہیں، لیکن محدثین اس کے قائل ہیں کیونکہ روایتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اقعاء کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، استحباب الاقعاء، افعال، باب افعال کا مصدر ہے اقعاء، ٹھیک ہے۔ اقعاء کیا ہے کہ اپنے دونوں قدموں کے اوپر بیٹھے، دونوں پاؤں کھڑا کر لے اور ان کے اوپر بیٹھے۔ میں دیکھتا ہوں کوئی امیج مل جاتی ہے تو ابھی ہم اس کو پہلے پڑھ لیں۔ حضرت ابو زبیر سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے سنا، اور طاؤس کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس سے کہا کہ اقعاء کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ سننا، کہ یہ سنت ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اقعاء جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب وہ پہلے سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو وہ اپنی انگلیوں کے پنجوں پہ بیٹھ جاتے تھے، یعنی اقعاء کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ سنت ہے۔ طاؤس سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے عبادلہ کو دیکھا، عبادلہ سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، تینوں کو دیکھا کہ وہ اقعاء کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اقعاء جو ہے وہ جائز ہے اور ایک اقعاء ممنوع ہے۔ جو ممنوع ہے اس کو اقعاء القلب کہتے ہیں، کتے کی طرح بیٹھنا۔ جیسے یہاں پہ یہ ایک روایت لے کے حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا 3 چیزوں سے، ایک تو مر کی ٹھونگ مارنے سے، یعنی نماز میں جیسے سجدے میں جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، بس زمین کو ماتھا جو ہے وہ ٹچ کرا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مر کی ٹھونگیں مارنے سے منع کیا نماز میں۔ دوسرا کیا ہے؟ کتے کے اقعاء سے منع کیا، کتے کی طرح بیٹھنے سے۔ کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ مطلب کتا جو ہے وہ زمین کے اوپر بیٹھتا ہے نا، اور اپنے اگلے پاؤں کھڑے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بیٹھنے سے منع کیا نماز میں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ لومڑی کے التفات سے منع کیا،
یعنی جیسے لومڑی ادھر ادھر دیکھتی ہے نا، تو ایسے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اس سے منع کیا۔ مرغ کی ٹھونگوں سے، کتے کی طرح بیٹھنے سے، اور لومڑی کی التفات سے منع کیا۔ یہ دیکھیں جی، یہ کچھ کیفیات ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو یہ کیفیت جو ہے، یہ تو عام وہ کیفیت ہے کہ آپ نے بایاں پاؤں اپنا بچھا لیا اور دائیں پاؤں کو آپ نے کھڑا رکھا ہے، عام کیفیت، جلسہ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ جو کیفیت ہے اس کو ہم تورک کہتے ہیں، جو ہم تشہد میں اختیار کرتے ہیں، اور عام طور پہ عورتیں بھی یہ کیفیت جو ہے وہ اختیار کرتی ہیں کہ بایاں پاؤں دائیں کے نیچے سے نکال لینا، اس کو تورک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو صورت ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں خطا ہے، یہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اچھا، جو اقعاء ہے، اقعاء جو ہے یہ والا، یہ تیسری صورت ہے، یہ اقعاء ہے، دیکھیں دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے اس کے اوپر بیٹھنا، یہ اقعاء کی منع صورت ہے، یہ والی، یہ ممنوع صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے بھی بیٹھنا یہ بھی منع ہے، پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے اس طرح سے بیٹھنا کہ جی پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ نہ ہو، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی اقعاء کی ایک صورت ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پاؤں کو کھول کے بیٹھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی اقعاء ہے کہ دونوں پاؤں جوڑ کے اور ان کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ ہوں تو آپ ان کے اوپر بیٹھیں۔ تو تین صورتیں ہیں گویا کے جن کا جواز نکل رہا ہے، ایک جلسہ، دوسرا اقعاء، اور تیسری تورک۔ تینوں میں سے کسی بھی صورت میں بھی بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ہمیں روایتوں سے مل رہا ہے۔ ان کو مخالف سنت جو طریقے نیچے دکھائے گئے تھے، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے مطابق کہی گئی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے سے منع کیا، جی جی، یا پھر یہ کہ یہ بڑا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتا نہیں ہے؟ بعض صورتوں میں قول کے مخالف ہے، بعض صورتوں میں فعل کے مخالف ہے، تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ سنت کی مخالفت ہے۔ دو سجدوں کے درمیان دعا، ٹھیک ہے، احناف عام طور پہ دعا نہیں پڑھتے، لیکن بہرحال دعائیں منقول ہیں دو سجدوں کے درمیان۔ مختصر سی دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا بھی منقول ہے۔ مغفرت بھی مانگ لی، یا اللہ رحم فرما، عافیت والا معاملہ فرما، ہدایت بھی دے، رزق بھی دے، یعنی دنیا آخرت سب کچھ ہی مانگ لیا اتنی مختصر دعا میں۔ تو دو سجدوں کے درمیان دعا، یہ بھی ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ جلسہ استراحت۔ جلسہ استراحت کیا ہے کہ جب آپ دوسرے سجدے سے کھڑے ہوں اگلی رکعت کے لیے، یعنی جیسے پہلی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، تو آپ نے دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو تھوڑا سا بیٹھ کے سکون سے پھر آپ کھڑے ہوں، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، جو دو سجدوں کے بعد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ جی یہ سنت نہیں ہے، عام طور پہ فقہا کا موقف یہ ہے کہ یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات بہرحال روایتوں میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھتے تھے، عام طور پہ ملتی ہے روایتوں میں یہ بیٹھتے تھے، لیکن احناف نے اس کی تعبیل یہ کر لی کہ یہ اصل میں اس وقت کا معاملہ ہے جب کہ بڑھاپے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج زیادہ ہو گئی تھی اور جسم بھاری ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر آپ بیٹھ کے پھر اٹھتے تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سنت نماز کی سنتوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ سنت عادت ہے، یعنی ایک بشری تقاضے کے تحت آپ بیٹھے اور پھر آپ کھڑے ہوئے، شرع میں یہ مطلوب نہیں تھا۔ آج بھی کوئی بشری تقاضے کے تحت کرے تو کوئی حرج نہیں۔ سنت آج جو ہے اسے اپنانے سے ہاں تو وہ تو خیر بہرحال ٹھیک ہے، وہ انکار نہیں کرتے کہ ایسا نہیں ہوا، وہ کہتے تھے کہ یہ بشری تقاضے کے تحت ہوا تھا۔ ہاں بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے، یعنی اس کا ذکر نہیں ہے، جلسہ استراحت کا ذکر نہیں ہے بعض روایتوں میں، تو وہ اس سے بھی دلیل پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھیں ان روایتوں میں ذکر نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہر چیز ایک روایت میں نہیں ہوتی، پوری نماز ایک روایت میں نہیں ہے۔
تو یہ بات. تو جلسہ استراحت کا ذکر جو ہے یہ ابو حمید اور مالک بن حویرث ان کی روایتوں میں ہے. باقی جو صحابہ ہیں یعنی بعض دوسرے صحابہ ان کی روایتوں میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس لیے بہرحال یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے, بہتر ہے بہرحال کر لیا جائے تو زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے. اس میں نماز میں بھی اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ تشہد میں بیٹھنا. کیسے بیٹھنا ہے تشہد میں؟ تو ایک تو وہ کیفیات ہم نے 3 دیکھ لی. کون کون سی ہیں؟ جلسہ، تورک اور اقاع. ٹھیک ہے، اقاع کی ایک صورت. دوسرا ایک اور چیز ہمیں تشہد میں ملتی ہے، وہ ہے انگلی کو حرکت دینا یا انگلی سے اشارہ کرنا. رفع سبابہ بھی کہتے ہیں اس کو، یا تحریک سبابہ بھی کہتے ہیں. اس میں بھی 3 کیفیات ملتی ہیں. ایک حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ دائیں گھٹنے کے اوپر اور بایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے تھے. وعقد 53 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کی گرہ بناتے تھے. 53 کی. عرب جو ہے وہ گنتی انگلیوں کے اوپر گنا کرتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب پرانا جو کاؤنٹنگ کا ان کا نظام تھا وہ انگلیوں کے اوپر سارا چلا کرتا تھا. ابھی میں آپ کو اس کی تھوڑی سی اگر امیج اس کی دکھا دوں تو اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 53 کی گرہ بیسیکلی کیا ہے. یہ ایک ہے، یعنی ایک انگلی انہوں نے بند کر لی. 2 بند کر لی تو 2 ہو گیا. 3 بند کر لی تو 3 ہو گیا. ٹھیک ہے. 4 کا انداز پھر اور ہے. یہ نہیں کہ 4 انگلیاں بند کر لیں، درمیان والی 2 بند کر لیں. یہ بڑی سائنس ہے. ٹھیک ہے. 5 کے لیے پھر کیا ہے کہ ایک انگلی. ٹھیک ہے، اور وہ بھی کون سی؟ درمیان والی، اس کو بند کر لیا. 6 میں کیا ہے؟ ایک انگلی بند کی ہے، جسے ہم وہ کہتے ہیں جو جس میں رنگ وغیرہ پہنتے ہیں، انگوٹھی وغیرہ پہنتے ہیں. چلیں بہرحال یہ تو خیر آپ اس کو دیکھ لیں گے. 50 میں کیا ہے؟ 50 جو ہے یہ تھوڑا سا اس کو نا ذرا 50 میں جو ہے یہ 5 انگلیاں سیدھی ہوتی ہیں اور یہ جو انگوٹھا ہوتا ہے نا یہ یہاں پہ ہوتا ہے. شہادت والی انگلی جو ہے جس کو سبابہ کہتے ہیں اس کی جڑ میں ہوتا ہے یہ انگوٹھا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا 50 اور اس کے ساتھ 3 ملائیں تو یہ تینوں بند ہو گئی. یہ 53 کی گرہ ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی انگوٹھا اس طرح سے شہادت کی یہ جو انگلی ہے اس کے جڑ میں ہے اور 3 انگلیاں بند ہیں تو یہ 50 اور 3 53 ہو گیا. تو 53 کی گرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے. یعنی یہ بند ہوگا تو اس طرح سے بند ہوگا. ٹھیک ہے، اور جب کھڑا کریں گے تو اس طرح سے کھڑا کریں گے. تو ایک تو یہ کیفیت ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اشارہ کرنا ہے 53 کی گرہ بنا کے. وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. یہاں پہ ایک اور چیز آئی، اشارہ کیا. مسلسل حرکت کا ذکر نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ کیا اشارہ ہے. اشارے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اشارہ باب افعال سے. ٹھیک ہے، تو ایک کیفیت تو یہ ہے 53 کی گرہ بنائیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اشارہ کریں بس ایک مرتبہ. آ رہی ہے بات. دوسرا وائل بن حجر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران کے اوپر، بایاں ہاتھ بائیں ران کے اوپر رکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو بند کر کے ان کا حلقہ بنایا. اور حلقہ کس کا بنایا؟ وسطیٰ کا اور ابہام کا. وسطیٰ کہتے ہیں درمیانی انگلی، درمیانی انگلی کو وسطیٰ کہتے ہیں، اور ابہام انگوٹھے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بند کیا، یہ درمیانی انگلی کے اوپر انگوٹھا آ گیا، یہ حلقہ بن گیا. ٹھیک ہے، حلقہ بن گیا. تو اب اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد ثم رفع اصبعہ، پھر آپ نے اپنی انگلی کو کیا کیا؟ بلند کیا. یعنی یہ انگلی نیچے تھی اور اس کو آپ نے بلند کیا. فرأیتہ یحرکها، اور میں نے دیکھا کہ آپ اس کو کیا کر رہے تھے؟ حرکت دے رہے تھے. تحریک کا لفظ، اشارے کا لفظ بھی ہے، تحریک کا لفظ بھی ہے.
لیکن تحریک کے ساتھ ایک اور چیز کیا ہے، یدعو بہا، دعا کر رہے تھے۔ اب یہاں اختلاف ہو گیا، اشارہ کرنا ہے یا حرکت دینی ہے؟ میرے خیال میں گنجائش موجود ہے، زیادہ سختی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ لمبی چوڑی تعویلوں میں بھی چلے گئے، اشارے سے مراد حرکت ہے، حرکت سے مراد اشارہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ضرور ایک ہی چیز بنانی ہے، ضرور ایک ہی چیز بنانی ہے۔ بہت سارے معاملات میں وسعت ہوتی ہے، کبھی ایسے کر لیا، کبھی اس طرح سے کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ لا الہ، اس کے اوپر آپ نے کھڑا کرنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس پہ گرا دینا ہے، اشارہ کرنا ہے۔ اناف بھی کہتے ہیں اشارہ کرنا ہے لا الہ الا اللہ پہ، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں تو اشارے کے قائل ہیں، اناف اور شوافع، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ۔ جو مالکیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حرکت دینی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ حرکت دینی ہے، مسلسل۔ اچھا، ان کی حرکت بھی ایسے ہے، رائٹ لیفٹ ہے، ٹھیک ہے، رائٹ لیفٹ حرکت کے وہ قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر نیچے کے قائل ہیں۔ اوپر نیچے حرکت کی کیا دلیل ہے؟ وہ آپ سے یہی سوال کریں گے، ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال جو بھی ہے وہ تو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں نا کہ انہوں نے اس کو ڈیفائن کیسے کیا ہے کہ یہ انگلی اٹھائی کیوں گئی ہے۔ بیسیکلی یہاں آ کے جو ہے وہ بحث کھلتی ہے کہ وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا۔ اس کا سبب اخلاص تھا، اس کا سبب دعا تھا۔ جیسے حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ حرکت دینا اور اشارہ کرنا اصل میں نہ اشارہ ہے نہ حرکت ہے، بین بین کی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ یدعو بہا، یہ الفاظ آ رہے ہیں نا، یدعو بہا، آپ سلم دعا کرتے تھے، یعنی جہاں آ رہے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا ظلمنا انفسنا، یدعو بہا، دعا ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اسی کو ایک راوی نے اشارہ کہہ دیا، دوسرے نے اس کو تحریک کہہ دیا، کیونکہ بار بار ہو رہا تھا تو اس نے تحریک کہہ دیا، لیکن مسلسل نہیں ہو رہا تھا تو کسی نے اس کو اشارہ کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ حنابلہ کا موقف ہے۔ بہرحال یہ ایک بین بین کا موقف ہے، اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تین موقف ہمارے سامنے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اشارہ، تحریک، اور اشارے اور تحریک کے درمیان مقام دعا کے اوپر اشارہ کرنا، اور اس میں بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے تین موقف آ گئے۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ 53 کی گرہ بنا لیں، یہ انگوٹھا جو ہے یہاں رکھ کے، ٹھیک ہے، اور یہ انگلیاں بند کر کے اور اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ حلقہ بنا کے پھر اس طرح سے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ آپ کی دایاں ہاتھ دائیں ران کے اوپر تھا، اور ایسی جیسے انداز ایسی ہے، بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے جیسے یہ ہاتھ کھلا ہوا ہے اور ایسے ہاتھ اٹھا لیا، ٹھیک ہے تو یہ 53 کی فریکوینٹلی نہیں بنتی جی، 53 والے جو ہے نا ہاں آسانی سے نہیں بنتے، آسانی سے نہیں بن صحیح۔ ابن زبیر کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے اپنی انگلی سے جب بھی دعا کرتے تھے، اور اس کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ اس سے حنابلہ نے استدلال کر لیا کہ حرکت نہیں تھی، بیسیکلی دعا تھی۔ تیسری رائے میں تو یہی ہے نا کہ جب جب دعا ہے، جب آپ ربنا کہہ رہے ہیں، اللہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، حنابلہ والا موقف ذرا درمیان میں۔ حضرت زبیر سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ آپ اپنے دائیں ران پہ اور بایاں ہاتھ بائیں ران پہ رکھتے تھے۔ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ، اب یہاں پہ یہ الفاظ نہیں ہے کہ کوئی حلقہ بنایا، گرہ بنائی، بلکہ کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ تو اس سے بعض لوگوں نے یہ نکال لیا کہ وہ اشارہ اس طرح سے بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی جو نگاہ تھی آپ کے اشارے سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی، یعنی آپ کی نگاہ فوکس کہاں پہ تھا؟ انگلی۔ یہ مسند احمد، مسلم اور نسائی کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور روایت ہے
کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں بیٹھے، یعنی آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے تھے، اور آپ نے اپنی جو سبابہ تھی، اپنی شہادت کی انگلی، اس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اور اٹھانے کے بعد آپ نے اس کو جھکایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پوری نہیں، ایسے اٹھی ہوئی نہیں، اس کے بعد وہ جھکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اشارے میں بھی وہ جھکی ہوئی ہے، تو یہ کیفیت ہے۔ اور آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ یدعو، دعا کر رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس سے گزرے اور وہ 2 انگلیوں سے اشارہ کر رہے تھے، 2 انگلیوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آہد، ایک سے کرو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابن عباس سے جو ہے سوال ہوا کہ مطلب یہ اشارہ کیوں کیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا اس کا سبب اخلاص ہے، یعنی یہ توحید کی گواہی ہے۔ تو جنہوں نے اس کو توحید کی گواہی لیا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ پہ آپ نے اٹھایا اور گرا دیا، وہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ توحید کی گواہی تو اب تشہد میں ایک ہی مرتبہ ہے نا، بار بار تو نہیں ہے نا۔ تو انہوں نے کہا جی اشارہ، اس کا مقصد توحید کی گواہی تھا، تو اس لیے اشارہ کے الفاظ ہی زیادہ محفوظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے کہا کہ جی دعا ہے، تو انہوں نے کہا جیسے حضرت انس بن مالک سے ہے کہ یہ تضرع کے لیے، یہ کس لیے؟ یہ انگلی جو آپ نے اٹھائی تھی یہ تضرع کے لیے۔ اب یہ دعا والے قول کے ساتھ میچ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تضرع کہتے ہیں، جیسے تضرع اردو کا لفظ ہی ہے، نہیں تضرع اخلاص کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے، عاجزی، انکساری، ہمبلنس، ٹھیک ہے، اس کے معنی۔ حضرت مجاہد سے ہے کہ یہ شیطان کے لیے ہتھوڑا ہے، یعنی یہ جب آپ اٹھا کے نیچے گراتے ہیں نا تو اس کے سر پہ ہتھوڑا بجتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ توحید کی گواہی آپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، بہر تو مختلف آراء ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، اور ایک سے زیادہ اسباب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ نہیں، آپ سلم سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ صحابہ سے ہے بہرحال۔ نیکسٹ کیا ہے کہ تشہد میں، یعنی جو آخری تشہد ہے، حنابلہ کے نزدیک جو ہے وہ آخری تشہد میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ تورک کر سکتے ہیں۔ باقی ائمہ بھی جو 2 ہیں، یعنی مالکیہ اور شوافی، وہ بھی تورک کے قائل ہیں۔ اناف صرف خواتین کے لیے تورک کے قائل ہیں، مردوں کے لیے نہیں، لیکن یہ ہے کہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے تورک ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابو حمید کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں میں بیٹھتے تھے تو آپ اپنے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھتے تھے اور دایاں پاؤں آپ کھڑا کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی دوسری رکعت میں آپ تورک نہیں کرتے تھے، دوسری رکعت میں آپ جلسے کی طرح بیٹھیں۔ ہاں، جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ اپنا بایاں پاؤں جو ہے وہ نکال لیتے تھے، یعنی دائیں کے نیچے سے نکال لیتے تھے، اس کو تورک کہتے ہیں، اور اپنے ہپس کے اوپر، جیسے انسان بیٹھتا ہے ہپس کے اوپر، تو اس طرح سے بیٹھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ عبداللہ بن بحینہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظہر کی نماز میں کھڑے ہوئے، یعنی ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ یہ پہلے تشہد کی بات ہو رہی ہے، پہلا تشہد بھی سنت ہے، یا نیکسٹ سنت کی بات کر رہے ہیں۔ پہلا تشہد، پہلے تشہد سے مراد دوسری رکعت کا تشہد، یعنی 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کا تشہد، یہ بھی سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور دوسری رکعت میں آپ نے بیٹھنا تھا تو آپ نہیں بیٹھ پائے، مطلب بھول گئے۔ پھر آپ نے اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے آخر میں 2 سجدے کیے، جسے ہم سجدہ سہو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 سجدے آپ نے کیسے کیے کہ آپ ہر سجدے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیر دیا، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدے کیے، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدے کیے۔ تو یہ جو آپ دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گئے تھے تو اس کی جگہ آپ نے 2 سجدے کیے صاحب کے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ پہلا تشہد کیا ہے؟ اناف تو کہتے ہیں واجب ہے، تو بقیہ گئے چونکہ واجب کی اصطلاح نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سنت ہے۔
تو حناف کے نزدیک واجب رہ جائے تو وہ کہتے ہیں سجدہ سہو کرے. تو باقی جو فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت رہ جائے تو کیا سجدہ سہو ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سنت اگر رہ جائے نا تو جن سنتوں کے اوپر سجدہ سہو منقول ہے روایتوں میں کہ ان کے رہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا تو وہاں ہم سجدہ سہو کریں گے، اور جہاں نہیں ہے تو وہاں ہم نہیں کریں گے. تو انہوں نے اس طرح سے لے لیا. واجب پر تو کرنے کا واجب تو حناف کا کانسیپٹ ہے نا، میجورٹی کا کانسیپٹ واجب کا ہے ہی نہیں. ان کے یہاں فرض ہے یا سنت ہے. فرض رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، سنت رہ گئی تو اگر اللہ کے رسول نے سجدہ سہو کیا تو آپ کریں، نہیں کیا جن سنن کے بارے میں نہیں منقول تو اس میں ضروری نہیں ہے. پہلے تشہد میں تخفیف، یعنی پہلے تشہد کو دوسری تشہد کی نسبت ہلکا رکھنا، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری تشہد میں درود شریف بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، پہلے میں نہیں ہیں. اس میں ایک روایت یہ لے کے آئیں، یہ روایت ضعیف ہے لیکن بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں جو ہے وہ کم بیٹھا کرتے تھے. مطلب اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ جیسے گرم پتھر ہوتا ہے، انسان اس کے اوپر بیٹھتا ہے. مطلب یہ کہ جلدی سے اٹھ جاتے تھے. یعنی دوسرے تشہد کی نسبت سے آپ کا پہلا تشہد اس کا وقفہ بہت کم ہوتا تھا. تو یہ بات درست ہے، روایت ضعیف ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، ٹھیک ہے. حنابلہ کے نزدیک اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے. درود بھیجنا کیا ہے؟ واجب ہے. اہل الحدیث بھی یہی کہتے ہیں کہ درود شریف جو ہے وہ یہ فرائض میں سے ہے نماز کے، لیکن احناف وغیرہ کہتے ہیں یہ سنتوں میں سے ہے. اور جو درود کے زیادہ ماننے والے ہیں انہوں نے سنت بنائی ہوئی ہے اور جن کے بارے میں اعتراض ہے کہ وہ درود نہیں پڑھتے تو انہوں نے نماز میں اس کو فرض کیا ہوا ہے. پہلے تشہد میں بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے. پہلے تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھا ہو، تو بہتر ہے نہ پڑھے. تو محدثین اور حنابلہ کے ہاں، بعض حنابلہ کے ہاں یہ درود واجب ہے، یعنی لازم ہے، فرض ہے. قرآن کا حکم بھی تو سلام درود کا ہاں، قرآن کا حکم بھی ہے. تو اس کے مختلف صیغے ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی طرح سے بھی آپ پڑھ لیں. کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے ہمیں سلام کہنا تو سکھا دیا لیکن ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. دیکھیں اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں، مختصر بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ درود ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے. نماز میں تو انسان پورا پڑھے، لیکن اگر انسان اسی کو مختصر کر لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے، یا اس کو مزید مختصر کر لے اللہم صلی علی محمد، یا اس کو مزید مختصر کر لے صلی علی محمد، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ بعض لوگ اعتراض بھی کر رہے ہوتے ہیں نا میری ویڈیوز کے نیچے، عام طور پہ وہ ایک خاص ایک مطلب گروہ سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کیسے درود آپ پڑھ رہے ہیں. مطلب جس درود کو کثرت سے نقل کیا جاتا ہے خود وہ سنت سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کہاں ہے؟ یہ جتنا لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں یہ تو کاتبوں نے لکھا ہوا ہے، یہ درود کے الفاظ ثابت نہیں ہیں. تو آپ نے مختصر کر لیا نا، ٹھیک ہے. اب اس کو مزید کچھ لوگ مختصر کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ بھی نہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، ٹھیک ہے، معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، گرامیٹیکلی بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال جو لوگ عربی زبان کو نہیں جانتے، اختصار کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ صواد بھی لکھ لیتے ہیں، سلام بھی لکھ لیتے ہیں. تو بہرحال ان چیزوں کے اوپر زیادہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کون سا سوال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہی ہے جو آپ تعلیم دے رہے ہیں کہ درود ابراہیمی. اب درود ابراہیمی کا اہتمام تو کوئی بندہ نہیں کرتا، مطلب مستحب اور ریکمینڈڈ تو یہی ہے کہ اسی کا اہتمام کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام بول چال میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پہ آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا بات چیت کرنا. نہیں، نماز کی بات ہے. نماز میں تو درود ابراہیمی کا ہی اہتمام یہی ہے. یہ آ رہے ہیں نا الفاظ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. اب دیکھ رہے ہیں یہاں وعلی آل ابراہیم نہیں ہے، بعض روایتوں میں وہ بھی ہے انک حمید مجید. سلام بھیجنے کے الفاظ بھیجنے پہ السلام علیکم یا کوئی اور؟ ہاں، السلام علیکہ ایھا النبی جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں. تو اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے نا کہ جیسے
آپ قرآن کی کوئی آیتیں سکھاتے تھے تو ایسے آپ تشہد بھی سکھاتے تھے اور ایسے ہی آپ استخارہ بھی سکھاتے تھے، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ 2 چیزوں کا آپ نے بہت اہتمام کیا، تشہد اور استخارہ۔ سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ واجب جو ہے یہ احناف کا کانسیپٹ ہے، جی جی، تو سر یہ بھی آپ نے حنابلہ اور محدثین کا کہا کہ وہ درود کو واجب کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہے کانسیپٹ جو ہم نے کہا تھا کہ نماز میں واجبات، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ احناف کا ہے۔ میجورٹی کے نزدیک نماز میں کوئی واجب نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں فرض ہے یا سنت ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے، یعنی ان کے یہاں واجب کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یہ ہم اصول فقہ میں پڑھیں گے، وہ اصول فقہ کی بات ہے۔ اہل الحدیث میں بھی نہیں ہے واجب کا کانسیپٹ، ان کے یہاں بھی یا فرض ہے یا سنت ہے، تو اس لیے یہ وطر کو واجب نہیں کہتے اہل حدیث، وہ یہی کہتے ہیں وطر سنت ہے۔ قربانی کو بھی واجب نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں قربانی سنت ہے۔ تو میجورٹی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ قربانی کو کیا کہتی ہے، کہتے ہیں فرض نہیں ہے تو کیا ہے، سنت ہے۔ وطر کوئی واجب نہیں کہتا اس کو، سنت کہتے ہیں۔ تو حنابلہ اور محدثین درود کو کیا، سنت موقع حنابلہ اور محدثین درود کو کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ وہ واجب کہتے ہیں، ان کے نزدیک واجب سے مراد ہوتا ہے فرض۔ اناف کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق ہے، باقی ائمہ کے نزدیک فرض واجب سیم ہے، عبادات میں سیم، سوائے حج کے، حج میں انہوں نے فرق کیا۔ بہرحال یہ تفصیل اصول فقہ کی تفصیل ہے۔ اچھا، درود شریف کے بعد پھر آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس کے بعد جو چاہو اللہ سے مانگ لو، جو چاہو دعا کر سکتے ہو، دعا کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ مسنون ہی ہو، مسنون ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ درود شریف کے بعد کیا ہے، سلام سے پہلے دعائیں پڑھنا، اصل میں تو نماز کے اندر کی دعائیں ہیں نا، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ان کا اہتمام نہیں ہوا تو اب لوگوں نے نماز کے بعد دعائیں پھر نکال لی، یعنی وہ کمی رہ گئی تھی نا، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اب نماز کے بعد لمبی چوڑی دعا، جتنی دیر کی نماز تھی اتنی لمبی دعا مانگنا شروع کر دی، پھر اس میں بھی فرض کے بعد دعا کرتے ہیں، پھر سنتیں پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، وہ چیزیں ثابت نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب آخری تشہد سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی موت کے فتنے سے۔ کیا مراد ہے؟ یہی جو بار بندہ نکلتا ہے پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں، ایسے حالات ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ کچھ سوسائٹیز ہیں ہمارے یہاں، کچھ ممالک ہیں، اتنی انسیکیورٹی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بس جا رہا ہے، بس پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک وقت میں ایسی کیفیت ہو گئی تھی جب ہر طرف سوسائڈ بمبنگ ہوتی تھی، خود کش حملہ آور۔ پھر یہ بھی ہے زندگی موت کا فتنہ، یہ بھی ہے کہ حالات ایسے ہو جائیں انسان کے کہ انسان کے پتہ نہیں یار، یا اللہ اب تو بس جینا مرنا برابر ہی ہو گیا ٹھیک ہے۔ وہ جو صحیح مسلم کی بھی روایت ہے نا کہ وہ بندہ جو ہے وہ قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ جو قبر کے اندر پڑا ہے یہ مجھ سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان حالات سے بچائے اور دجال کے فتنے سے۔ ایک اور روایت میں کہ حضرت علی سے کہ اللہ کے رسول جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پھر آپ آخر میں سلام کہنے سے پہلے تشہد میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، یا اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، وما اسررت وما اعلنت، جو اعلانیہ پوشیدہ ہیں، وما اسرفت، اور جو میں نے کمی کوتاہی کی ہے ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، وما انت اعلم بہ منی، یا اللہ جو گناہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میرے بارے میں، وہ بھی معاف فرما۔ انت المقدم انت المؤخر، آپ ہی آگے کرنے والے، آپ ہی پیچھے کرنے والے، یعنی ایمان میں، آخرت میں آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابو بکر سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیں، تو اللہ کے رسول نے انہیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یعنی نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھو، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنی خاص جناب سے معاف فرما دیں، کوئی خاص ہی درگزر فرمائیں، ورحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور رحم فرمائیں، آپ رحم کرنے والے، معاف کرنے والے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوئے اور ایک بندہ تشہد میں یہ دعا پڑھ رہا تھا، اللہم انی اسألک یا اللہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، الواحد الاحد الصمد، آپ اکیلے یکتا، آپ کسی کے محتاج نہیں، الذی لم یلد ولم یولد، نہ آپ کی اولاد اور نہ آپ کے والدین، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی آپ کا کوئی ہمسر،
अन तग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नका अंतल गफ़ूर रहीम, आप मेरे गुनाह माफ़ फरमा दें, बेशक आप ही माफ़ करने वाले हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इसकी अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी, 3 मरतबा ये बात कही, यानी इन अल्फाज के साथ अगर मग़फ़िरत मांगेगा तो अल्लाह माफ़ कर देंगे। एक और रवायत में है कि अल्लाह से इस तरह से दुआ करें, यानी तशाहुद की हालत में, अल्लाहुम्मा बिइल्मिका कल गैब व कुदरतिका अलल खल्क़, या अल्लाह आपको जो अपनी मखलूक के ऊपर कुदरत हासिल है, आपके पास जो गैब का इल्म है, यानी हम तो नहीं जानते, आपके नॉलेज में है। अहयिनी मा अलिमतल हयाता खैरल ली, जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है तो मुझे ज़िंदा रख। व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ात खैरल ली, और जब मेरे लिए मरना बेहतर हो जाए तो फिर मुझे उठा ले। बाज़ औक़ात ज़िंदगी भी तो इंसान के लिए बोझ बन जाती है ना, इंसान दूसरों के लिए बोझ बन जाता है, ख़ास तौर पे जो बीमारी इंसान को बेड के ऊपर ले जाती है, मोहताजगी की ज़िंदगी। आप सल्लम ने अज़ल उम्र से पनाह मांगी है ना, बदतरीन उम्र। तो बहरहाल अल्लाह ताला ऐसी उम्र से बचाए, ऐसी आजमाइश से भी बचाए कि इंसान दूसरों का मोहताज हो जाए। अस्अलुका खश्यतका फिल गैब व शहादा, या अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ आपके डर का, आपके तक़वा खौफ का, लोगों के सामने अकेले में भी। व कलिमतल हक़ फिल गज़ब व रिज़ा, यानी मैं गुस्से में हूँ, मैं खुशी की हालत में हूँ, हर वक़्त मेरी ज़ुबान से सही बात ही निकले। और ये कि फ़क्र व फ़ाक़े में हूँ या तंगी में हूँ, वलक़स्द फ़िल फ़क्र वल ग़िना, ठीक है, तो मियाना रवैया इख्तियार करूँ। वलज़्ज़त नज़र इला वजहिक, या अल्लाह आपके चेहरे को देखने का जो है वो एक शौक़ मेरे अंदर पैदा हो जाए। व शौक़ इला लिक़ाइक, और आपसे मिलने की एक तड़प पैदा हो जाए। वअऊज़ु बिका मिन ज़र्रा मुज़िर्रा, या अल्लाह ऐसी तकलीफ़ जो कि कुछ ना छोड़े उससे मुझे बचा ले। व मिन फ़ितनतिन मुदिल्ला, और वो फितना जो गुमराही में डाल दे उससे मुझे बचा ले, उससे आपकी पनाह। अल्लाहुम्मा ज़य्यिना बिज़ीनतिल ईमान, या अल्लाह ईमान के नूर से हमारे क़ुलूब को रोशन मुनव्वर कर दे। वजअलना हुदातन महदीयीन, और हमें हिदायत याफ्ता लोगों में से बना। तो बहुत सी दुआएं हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बल्कि एक रवायत में है कि अल्लाह के नबी ने एक बंदे से पूछा कि तशहुद की हालत में क्या दुआ करते हो, तो वो कहने लगा जी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार, मुझे तो बस इतनी दुआ आती है, या अल्लाह जन्नत दे दे, जहन्नुम से बचा ले, मैं तो बस यही मांगता रहता हूँ। और फिर साथ में कहने लगा कि मुझे वो वाली दुआएं नहीं आती जो आप अल्लाह से मांगते रहते हैं, और आप तो बहुत कुछ मांगते होंगे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी सारी दुआएं भी तेरे इन कलिमात के गिर्द घूमती रहती हैं, ठीक है, मतलब हमारी दुआओं का भी खुलासा यही है, अगर तूने ये मांग लिया ना बस अब और कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इस पे अफसोस ना करना कि तुम्हें वो दुआएं नहीं याद कि जो हम मांगते रहते हैं। तो खैर बहरहाल इन्होंने और भी कुछ दुआओं का तज़किरा किया है। एक दुआ ये भी है कि एक बंदे को अल्लाह के रसूल ने देखा कि वो इन अल्फाज के साथ दुआ कर रहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाल वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम इन्नी अस्अलुका। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हें पता है किसने इसमें आज़म के साथ दुआ मांगी है, और जब अल्लाह से इसमें आज़म के साथ दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करते हैं, जो सवाल करेगा उसका सवाल पूरा करेंगे। अब यहाँ अल्लाह के नाम है, ला इलाहा इल्ला अंता अल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्द ज़ुल जलाल वल इकराम हय्यु या क़य्यूम। अब कौन सा नाम अल्लाह का इसमें आज़म है, बहरहाल ये कि इख्तलाफी मसला है, आम तौर पे उलमा की राय यही है कि या हय्यु या क़य्यूम। बाद इस तरह भी कहें कि ला इलाहा इल्ला अंता, ये तौहीद की गवाही है, ये इसमें आज़म है, वल्लाहु आलम। एक और दुआ है, अगरचे ये रवायत तो ज़ईफ़ है लेकिन इस दुआ के अल्फाज बहुत प्यारे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्ली मा अलिमत मिन्हु व मा लम आल, या अल्लाह जो खैर मेरे इल्म में है, जो नहीं है वो बहुत बड़ा खैर होगा, जो मेरे नॉलेज में नहीं है वो भी मुझे दे दे। और या अल्लाह वाउज़ बिका मिनश्शर्रि कुल्ली मा अलिमत मिन्हु व मा लम आलम, जो शर मेरे इल्म में है उससे भी आपकी पनाह मांगता हूँ, जो शर मैं जानता ही नहीं हूँ वो पता नहीं कितना ज़्यादा है उससे भी आपकी पनाह मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु इबादुका सालिहून, या अल्लाह आपके नेक बंदों ने, कब से अल्लाह के नेक बंदे चले आ रहे हैं, अम्बिया सिद्दीकीन शुहदा साल, या अल्लाह उन्होंने जो आपसे खैर मांगा सारा मुझे दे दे। और आपके नेक बंदों ने जिस जिस शर से आपसे पनाह मांगी है, हर एक ने अपनी ज़ुबान में मांगी होगी, जिसको उसने कोई मतलब ज़्यादा शर समझा होगा, कैफियत मुख्तलिफ हैं, ठीक है, तो या अल्लाह उस सारे शर से भी बचा, सारा खैर भी मुझे दे दे। वाउज़ बिका मिन शर्रि मस्तअज़का मिन्हु इबादुका सालिहून रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। फिर उसके बाद ख़ास तौर पे दुआएं हैं सलाम फेरने के बाद। सलाम फेरने के बाद हाथ उठा के जो इज्तिमाई दुआ है
یہ بہرحال روایتوں میں نہیں ملتی. کچھ روایتیں ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں. تو اگر کبھی کبھار اگر ہو جائے کسی کے کہنے پہ کسی مقتدی کے کہ جی دعا کریں کوئی بیمار ہے یا ویسی، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن مستقل عادت نہیں بنانی چاہیے. اناف میں بھی خاص طور پہ دیوبند اسکول آف تھاٹ میں کچھ مفتی حضرات ہیں جو یہ فتویٰ دیتے ہیں. یہ مفتی غالباً یہ جامعۃ الرشید والے مفتی رشید صاحب کا یہ فتویٰ تھا کہ یہ نہیں، اس کا التزام درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں. فرائض کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا، یہ انفرادی دعا تو ثابت ہے کہ فرائض کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور دعائیں مانگتا رہے. اس کا نقصان ہے یہ بھی ہوا نا کہ دعا کا تو ان کو سمجھتے کہ وہ سنت کا وقت وہ اذکار وہ ساری سنتیں وہ رہتی ہیں. ہاں بس یہ بھی نہیں ہے کہ فوراً اٹھ کے چلا جائے. اگر فوراً اٹھ کے چلا بھی جاتا ہے تو اگر حاجت مند ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے بری نظروں سے گھورنا بھی نہیں چاہیے، لیکن بیٹھ جائے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر. اذکار مکمل کرے تو زیادہ بہتر ہے، یہ ریکمینڈڈ ہے. تو ایک تو دعا یہ ہے جی. کشمیر کی جتنی بھی دعائیں تھیں ان میں ربی جالنی تو تھی نہیں، لیکن ہمارے یہاں تو ربی جالنی. ہاں رب جعلنی یعنی قرآن کی دعاؤں میں سے ہے، کیونکہ ایک روایت میں آگے نا اس کے بعد جو مرضی دعا مانگو، تو ٹھیک ہے آپ اس میں قرآن کی دعا پڑھ سکتے ہیں. تو رب جعلنی تو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اگلی نماز کے لیے بھی آ جائے نا. رب جعلنی مقیم یا اللہ نماز کا پابند بنا. بھول کے آ گیا ہے تو انہوں نے کہا چلو اللہ سے دعا منگوا لو، لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں میں کیا دعا مانگ رہا ہوں. تو یا اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی بنا، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے ربنا وتقبل دعا، دعا بھی قبول فرمائے، پتہ ہے قبول بھی ہونی کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو جس نے بھی انتخاب کیا بہت اچھا انتخاب کیا، ہاں انتخاب بہت اچھا ہے معنی کے اعتبار. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ایک تو یہ ہے نماز سلام پھیرنے کے بعد، لیکن اس میں کچھ اور صیغے بھی اضافہ کر لیے گئے ہیں، وہ بہرحال ثابت نہیں. ٹھیک ہے، علیحدہ سے آپ اپنی دعا مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. مسنون دعا میں اضافہ یہ درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ پھر اس میں خلط ملط ہو جائیں گے سنت الفاظ اور آپ کے الفاظ. ہاں اپنے زبان میں مانگنا کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ چیزوں کی نصیحت کر رہا ہوں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ کلمات آپ نے کہنے چھوڑنے نہیں ہیں. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ مجھے توفیق دے آپ کا ذکر کر سکوں، یا اللہ توفیق دے آپ کا شکر ادا. یعنی شکر گزار بننے کے لیے بھی توفیق مانگنی پڑتی ہے. صحیح بات ہے، انسان نہیں شکر کر سکتا اللہ کا، اتنا نا شکر ہے. اللہ سے مانگنا پڑتا ہے یا اللہ اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، اور یا اللہ اپنی اچھے سے عبادت کرنے کی توفیق دے. حضرت عبداللہ بن زبیر سے ہے کہ اللہ کے رسول نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ ولا نعبد الا ایاہ اہل النعمت والفضل والثناء حسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اسی طرح اور بھی کلمات آتے ہیں. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. حضرت عقبہ بن عامر سے ہے کہ آپ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نماز کے بعد معوذتین پڑھا کروں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے، یہ بھی روایت ہے. حضرت ابو امامہ سے ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو، اور جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اگلی نماز تک وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے. اور حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ جس نے نماز کے بعد جو ہے 33 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، الحمدللہ کہا، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اور پھر 100 کا عدد مکمل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، تو اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر معاف کر دیے جائیں گے. تو ان کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. اس کا بھی اہتمام کرنا نمازوں کے بعد. ٹھیک ہے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مہاجرین میں سے جو فقراء تھے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی جو تو مال و دولت والے ہیں وہ ہم سے بہت آگے بڑھ گئے درجات میں. تو اللہ کے رسول نے کہا کیسے؟ کہنے لگے کہ جی وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ صدقہ بھی کرتے ہیں. ہم صدقہ نہیں کر سکتے، ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا چلو میں تمہیں کچھ تسبیحات سکھا دیتا ہوں تو تم ان کے صدقے کے برابر اجر پا لو گے. اور وہ یہی اللہ کے رسول نے سکھائیں کہ 33 مرتبہ
اللہ اکبر 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو۔ تو وہ دوسرے جو عمراء صحابہ تھے ان کو بھی معلوم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ جی یہ تو ان کو بھی پتہ چل گیا تو اب وہ صدقہ بھی کر رہے ہیں اور یہ تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو پھر آگے نکل گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ پھر اللہ کا فضل ہے، اب اس میں اب اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور بھی یہاں پہ روایتیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ جی گھر میں کام کاج زیادہ ہے تو کوئی خادم ہمیں بھی دے دیا جائے۔ خیبر کے بعد جب وسعت ہو گئی تو اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہ اپنے خاندان والوں کو اس طرح سے جو ہے وہ بیت المال سے دے۔ عام لوگ ہوتے تھے تو اللہ کے رسول دے دیتے تھے، بہت دیتے تھے۔ بنو امیہ کے لوگوں کو 100 اونٹ دی اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پہ جب وہ ایمان لے کے آئے تھے، لیکن اپنے جو قریبی ہوتے تھے تو وہاں نہیں، بہت احتیاط کرتے تھے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھایا کہ آپ یہ کلمات جو کہ حضرت جبریل نے مجھے سکھائے ہیں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، اور جب آپ نے سونا ہے، سونے کے لیے بستر پہ جانا ہے تو اس وقت بستر کے اوپر لیٹے لیٹے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ تو اس سے بہت بہتر ہے جس کا آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ شاید چونکہ تھکاوٹ کا مسئلہ تھا تو یہ کلمات پڑھنے سے انشاءاللہ سے اگر اس نیت سے پڑھتا ہے وہ دن بھر کی تھکاوٹ بھی جاتی رہے گی، انسان ایگزرشن ہو جاتی ہے نا کاموں کی وجہ سے، ایگزاسٹ ہو جاتا ہے بندہ۔ تو بہرحال اور بھی یہاں کافی انہوں نے روایتیں بیان کی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دن اسے شیطان سے بچا لیں گے، شیطان کی چالوں سے، مکر و فریب سے۔ اچھا جی، کچھ اور بھی دعائیں ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، اپنی کتاب سے دیکھ لیں۔ بہرحال تو ایک دعا حضرت ام سلمہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صبح کی نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ یا اللہ نفع بخش علم دینا جس کا فائدہ ہو، انسان اس کے اوپر عمل کر سکے، اور اتنا رزق کہ جو کفایت کرے، وسیع رزق۔ بہرحال یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، انسان دوسروں کا محتاج نہ رہے، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتا رہے، اور ایسا عمل جو آپ کے یہاں قبولیت کا شرف حاصل کر لیں۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔